باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کر، تذکرہ کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے نبی تھے، اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا یسمع، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ما ان کی، لا یسمع جو نہیں سنتے، ولا یبصر اور نہیں دیکھ سکتے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہیں دور کر سکتے آپ سے کچھ بھی مصیبت تکلیف، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم سے، ما لم یأتک جو نہیں آیا تیرے پاس، فاتبعنی پس تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا میں تیری رہنمائی کروں گا، صراطا سویا سیدھے راستے کی طرف، یا ابت، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان تو نہ بندگی کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے للرحمن رحمان کا عصیا نافرمان، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف بے شک میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن یہ کہ پہنچے گا تجھے عذاب رحمان سے، رحمان کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا پس تو ہو جائے گا شیطان کے لیے دوست۔ سورۃ مریم دو حصوں پر مشتمل تھی، اور سورۃ مریم کا دعویٰ تھا عز المصطفین، کہ اللہ کے برگزیدہ عاجز تھے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، مصائب میں، تکلیفوں میں اللہ کے سامنے روتے تھے، پکارتے تھے۔ تو جو برگزیدہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں، بھلا وہ خود الہ اور حاجت روا اور معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سورت کے دو حصے تھے، پہلے حصے میں عز المصطفین کا بیان تھا، اور دوسرے حصے میں عز الملائکہ کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی پہلا حصہ ہمارا رواں دواں ہے، اس میں آپ نے کل تذکرہ پڑھا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے جی۔ آج پڑھتے ہیں تذکرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ تو فرمایا کتاب میں ان کا بھی تذکرہ کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، کیا تھے؟ یعنی حد درجہ سچے، بہت زیادہ سچے تھے اور نبی تھے۔ ان کی دعوت کا آغاز ذکر کیا۔ قرآن کریم ایک واقعہ ذکر کرتا ہے تو کبھی اس کا پہلا پہلو اختیار کرتا ہے، کبھی درمیان کا، کبھی اس واقعہ کا آخری حصہ لے لیتا ہے، اپنے اپنے مقام پر جو مناسب ہوتا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ لے لیں، تقریباً 146 مقامات پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو کبھی ان کی سیرت کا ایک پہلو، کبھی دوسرا پہلو اس موقع کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ پہلا مرحلہ اپنے والد کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا پیش کیا، کہ باپ بت فروش تھا، بت تراش تھا اور بت پرست تھا۔ میرے شیخ نے تاریخ کے حوالے سے یہ بھی ایک بات ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش نہیں،
بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ ان بتوں کی عملے کا ایک نگران تھا، یعنی جس بت کو وہ مقرر کر دیتا تھا تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ الہ مقرر کر لیا جاتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک نامی گرامی آدمی تھا ان بت پرستوں میں۔ تو پہلے اپنے والد کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی لا یسمع جو نہیں سن سکتے، ولا یبصر اور نہ دیکھ سکتے، اور نہ تجھ سے کوئی تکلیف دور کر سکتے۔ یعنی الہ ہونے کے لیے اللہ کے خلیل نے اپنے والد کے سامنے 3 شرطیں ذکر کی کہ الہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط کہ سمیع ہو، دوسری کہ بصیر ہو، تیسری شرط کہ قدیر ہو۔ کیا؟ سمیع ہو، بصیر ہو اور قدیر ہو۔ اور جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمع وہ سمیع، ولا یبصر وہ بصیر، ولا یغنی عنک شیئا تجھ سے کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، یعنی قدیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ فرمایا اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آ چکا ہے، جاءنی من العلم، آ چکا ہے میرے پاس علم سے، یعنی دلیل آ چکی ہے۔ کیا آ چکی ہے؟ رب کی طرف سے توحید پر دلیل آ چکی ہے۔ تو کیا کر، فَاتَّبِعْنِی اَہْدِکَ، وہ دلیل تیرے پاس نہیں، وہ علم تیرے پاس وحی کا نہیں ہے۔ مانتا ہوں آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ کی عمر زیادہ ہے، میری عمر کم ہے، لیکن میرے پاس علم وحی کا آیا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں؟ میری تابعداری کریں۔ اہدک صراطا سویا، میں تجھے رہنمائی کروں گا تیری کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اب کئی لوگ آج بھی آپ حق کی بات کہیں، اور تو کل پیدا ہوا ہے، چھوٹا ہے مجھ سے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی چھوٹا اگر بڑے کو بات کر رہا ہے دین کی، کہتا ہے چھوڑ تو نکاح لے۔ او بھائی یہ دیکھو وہ چھوٹا ہے، لیکن جس کی بات کر رہا ہے وہ تو چھوٹا، وہ تو سب سے بڑا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ جی بھئی ہماری کیا زبان دیکھنی ہے؟ میرے پاس علم آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، تو میری اتباع کر۔ اہدک صراطا سویا یا ابت، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، تو نہ بندگی کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی بندگی یہ شیطان کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کسی بھی غیر اللہ کی بندگی یہ کس کی عبادت ہے؟ چونکہ کس کی اطاعت میں کر رہے ہیں غیر اللہ کی بندگی؟ شیطان کے کہنے پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں خوف کھاتا ہوں کہ پہنچے گا تجھے عذاب رحمان، مہربان ذات کی طرف سے، پس تو ہو جائے گا شیطان کا دوست۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا، آزر نے، اراغبن، کیا تو منہ پھیرنے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے، انت تو، عن آلہتی، میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے، حاجت رواؤں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہ، تو دیکھا دلیل مشرک کے پاس ہوتی نہیں، چاہیے دلیل دیتا نا، کہتا ہے لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو ضرور بضرور میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ جا، دور ہو جا مجھ سے، ملیہ، ایک لمبا زمانہ۔ کیا؟ یعنی اس سے پہلے کہ میں تجھے قتل کر دوں، سنسار کر دوں، کیا ہو جا؟ دور چلا جا، ایک لمبا زمانہ میری نظروں سے۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیک، سلام علیک، سمجھ آ گئی؟ سلام ہو تجھ پر، اس کو سلام بمعنی متارکت کہتے ہیں۔ کیسا سلام؟
کہ نہیں اے میں گیا، میں تجھ سے رخصت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سلام علیک، سلامتی ہو تجھ پر، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے، تو مشرک باپ کے لیے مغفرت مانگنا ٹھیک ہے؟ جواب گزرا ہے پہلے جی ہاں، یہ جب معلوم ہو گیا اللہ کے بتلانے پر کہ آپ کا باپ مومن نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائے گا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، کیا ہو گئے؟ بیزار ہو گئے اسے۔ فرمایا انہو کان بی حفیہ، سورہ توبہ کے آخر میں گزرا تھا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ تو آیت کے اس ٹکڑے کو لگاؤ اس شروع کے ساتھ کہ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اور ادھر کہا تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور جن کو تم پکارتے ہو، تو پکار کو عبادت کہا، پہلے اس کو عبادت کہا، بعد میں اس کو کیا کہا؟ پکار کہا۔ تو پکار دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، جب یہی غیر کے لیے ہو جائے تو پیچھے کیا رہے گا؟ سمجھ آگئی؟ دو حدیثیں ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ آگے جی، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں، یہ نہیں ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، تم جن کو پکارتے ہو میں ان سے کنارہ کش ہوں، میں کس کو پکارتا ہوں؟ اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ اللہ اکونا بدعاء ربی شقیہ، امید ہے لا اللہ اکونا، کہ میں نہیں ہوں گا بدعاء ربی، اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے، شقیہ، محروم، میں رب کو پکارنے کی وجہ سے محروم نہیں ہوں گا، یا شقیہ، بدبخت، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کو مانگنے کی، رب سے مانگنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو، بیزار ہو گئے، دور ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب پوتا۔ آگے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو بنایا نبی، ہر ایک نبی تھا۔ آگے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے بخشا سب کو، وَوَهَبْنَا لَهُم، اور بخشا ہم نے سب کو، مِّن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے، ٹھیک ہے نا، دی ہم نے سب کو اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنائی ہم نے ان کے لیے، مقرر کی ہم نے ان کے لیے، لسان صدق، سچائی کی زبان، علیہ، بلند، لغوی معنی یہی ہے، کیسی زبان؟ لسان صدق علیہ، ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان مقرر کی، علیہ، بلند، یہ عربی کا محاورہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ذکر خیر، نیک نامی، تو معنی سمجھ گئے؟ تو ہم نے ان کے لیے نیک نامی بلند کر دی، سمجھ آگئی؟ پوری دنیا میں یاد ہو رہے ہیں، لسان صدق، آج تک ان کی سچائیوں کے کیا ہو رہے ہیں؟ تذکرے ہو رہے ہیں۔ آگے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تذکرہ کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک تھے وہ مخلصاً،
خالص کیے ہوئے، وکان رسول النبی، اور تھے رسول نبی، ونادیناہ، اور ہم نے پکارا ان کو، من جانب طور الایمن، طور پہاڑ، طور کی دائیں جانب سے، کس سے؟ من جانب طور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وقربناہ نجیہ، اور ہم نے انہیں قریب کیا اپنے نجیہ، سرگوشی کے لیے۔ نجوہ کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی۔ یہاں مراد کیا ہے؟ رازداری کی باتیں کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے ان کو قریب کیا نجیہ، رازداری کے لیے، سرگوشی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون نبی، یا بطور نبی، بھائی عطا کیا اپنی رحمت سے، کیا بنا کر؟ یعنی ان کو بھی نبی بنایا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری صورت میں اسی واقعہ کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک تھے وہ سچے وعدے والے۔ کیسے وعدے والے؟ وعدے کے سچے تھے۔ کیسے اس وعدے کے سچے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک شخص نے، راستے میں جا رہے تھے کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، جیسے دو بندے، آپ ٹھہرے میں یہ کام کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا، 3 دن تک نہیں آئے اسماعیل علیہ السلام، 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن تک کھڑے۔ اور ہمارے ہاں لوگ وعدے کو سمجھتے ہی نہیں، یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ فرمایا تھے وہ صادق الوعد، سچے وعدے والے، وکان رسول النبی، اور تھے رسول نبی، وکان یأمر اہلہ، اور تھے حکم کرتے اپنے اہل کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور تھے اپنے رب کے ہاں مرضیہ، پسندیدہ۔ رب کے ہاں کیا تھے؟ پسندیدہ تھے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ کس کے ہاں پسندیدہ ہو جائے؟ رب کے ہاں پسندیدہ ہو جائے۔ اور جب رب کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مخلوق کے ہاں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سورت کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، تذکرہ کر کتاب میں حضرت ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک تھے وہ سچے نبی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اٹھایا، مکانًا علیٰ، اونچی جگہ، مراد اونچے مرتبے پر بٹھایا، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، انعم اللہ علیہم، کہ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے۔ یہ چند نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ ہیں جن پر اللہ نے کیا کیا تھا؟ انعام کیا تھا، احسان کیا، اولاد آدم میں سے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے، یعنی ان پر بھی اللہ نے انعام کیا، حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَإِسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَمِمَّنْ، اور ان میں سے بھی، ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَینا، جن کو ہم نے چن لیا تھا، ان سب پر ہم نے کیا کیا تھا؟ اپنا انعام کیا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر رحمان کی آیتیں، خروا سجدا وبکیا، تو گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدے میں، وبکیا، اور روتے ہوئے، درا حالے کے، یعنی جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدہ کر لینا۔ فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے، اتنے عمدہ لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد، کیسے لوگ؟ خلف، نااہل، کیسے؟
نہ اہل جانشین ہوئے، نالائق، اضاعوا الصلاۃ، ضائع برباد کیے انہوں نے نمازوں کو، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی شہوات کی، کس کی؟ خواہشات کے پیچھے لگے رہے۔ فسوف یلقون غیا، پس جلدی ہی وہ ملیں گے غیا، گمراہی کی سزا کو۔ کس کو؟ یہ لفظ پیچھے گزرا ہے، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت کس سے؟ تو یہاں ملیں گے گمراہی سے، یعنی گمراہی کی سزا سے۔ اور کئی کتابوں تفسیروں میں آپ کو اردو میں معنی ملے گا ہلاکت سے، تو معنی کریں گے فسوف یلقون غیا، پس جلدی ہی وہ ملیں گے غیا، ہلاکت سے، یعنی جلد ہی برباد ہونے والے ہیں۔ فرمایا الا من تاب، ہاں وہی بچے گا جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک صالح، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی۔ جنات عدن، یہ کون سے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے؟ فرمایا جنات عدن، نعمتوں کے باغات ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ، وہ باغات کہ وعدہ کیا ہے رحمان نے عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، کیا؟ جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دیکھے، یعنی انہوں نے جنت دیکھی نہیں، لیکن رحمان نے وعدہ کیا اور انہوں نے رب کے وعدے پر یقین کیا اور اس کے لیے محنت کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو پا لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا اور جنت کا کیسا منظر ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے اس میں لغوا، کوئی بیہودہ بات، کیا؟ کوئی لغو، انہو کان وعدہ مأتیہ، بے شک شان یہ ہے کہ وعدہ اس کا مأتیہ، ہو کر رہنے والا ہے، کیا؟ آنے والا ہے۔ سمجھ آگئی؟ رب کا وعدہ مأتیہ، آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے وہ اس جنت میں کوئی بیہودہ بات، الا سلاما، مگر کیا سنیں گے؟ قیلا سلاما، کیسی بات؟ سلامتی والی بات۔ وہ کن سے سلام سنیں گے؟ جنتی آپس میں ملیں گے تو تحیتہم فیہا سلام، فرشتے ان کو جنت کے دروازوں میں استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، خوشی سے پاکیزہ ہو جاؤ، خوشحال ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہو کر اندر سلام کریں گے۔ سر یہی سلام نہیں، سلام قولا من رب الرحیم، رب بھی ان کے اوپر کیا بھیجے گا؟ سلامتیاں بھیجے گا۔ آگے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور آئے گا ہوگا ان کے لیے رزقہم، ان کی روزی، ان کا رزق، فیہا اس جنت میں، بکرۃ وعشیا، صبح اور شام۔ کیا مطلب ہے؟ جنتیوں کا بھی ہماری طرح روزہ ہوگا، سحری کھائیں گے اور پھر افطاری کھائیں گے؟ مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر وقت، کیا؟ صبح و شام، ہر وقت، دن کو پورا گھیر لیا، سمجھ آ گئی؟ دن رات، دن رات ان کو روزی ملے گی۔ آگے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے جنت التی، وہ نورث، ہم وارث بناتے ہیں، میراث میں دیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من اس کو، کان تقیا، جو کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار ہوتا ہے، ہم اس کو وارث بناتے ہیں جنت کا۔ فرمایا اور تقیہ، ادھر تقیہ کا دوسرے مقام پہ بار بار فرمایا کہ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ ادھر فرمایا وارث بناتے ہیں ہم اس کا اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہو، وما نتنزل، نہیں ہم اترتے، الا بامر ربک، تو دیکھو
یہاں سورت کا کیا شروع ہو رہا ہے؟ دوسرا حصہ، یہاں فرشتوں کی عاجزی۔ نبی علیہ السلام نے جبریل سے کہا، او جبریل کافی دن گزر جاتے ہیں، انتظار کرتا ہوں آپ آتے نہیں، جلدی آیا کریں نا، کیا خیال ہے؟ جلدی آیا کریں، میں انتظار میں رہتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا، اللہ کے پیغمبر ہم اپنی مرضی سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ جس جبریل کی طاقت کا تم سب کو اندازہ ہے، کیسے عذاب لے کے آتا ہے، کس طرح بستیوں کو اٹھایا اور پلٹ دیا، تو اس کی حالت کیا ہے کہ وہ مالک کے ہاں اتنا عاجز ہے کہ وہ نیچے اپنی مرضی سے آ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو اتنا عاجز ہے بھلا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ کس طرح تم نے فرشتوں کو پہلا ظلم یہ کیا کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، دوسرا ظلم یہ کیا کہ ان کو الہ بنا دیا۔ اللہ نے ان کی عاجزی بیان کر کے بتا دی کہ وہ سارے کیا ہیں؟ میری بارگاہ میں عاجز ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اسرافیل جس نے سور میں پھونکنا ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے، بہت بڑے وجود والا فرشتہ ہے، سور میں پھونکے گا تو اندازہ لگا لیں کہ اس کی آواز کا اتنا پریشر ہوگا کہ پوری کائنات لڑکھڑا جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ سور، وہ بانسری کتنی بڑی ہوگی، وہ بگل کتنا بڑا ہوگا، اور خود وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا جس دن سے اس کو پیدا کیا کہ تو نے سور میں پھونکنا ہے، اس سور میں، وہ سور منہ میں لیے سر جھکائے رب کے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور نہیں ہم اترتے إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، مگر تیرے رب کے حکم سے۔ آگے، اور رب کا کیا مقام، کیا شان ہے رب کی؟ فرمایا لہو، اسی کا ہے، ما بین ایدینا، جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو اس کے بیچ میں ہے، یعنی ہم بھی اسی کے ہیں، بیچ میں وہ سارے آگے، آگے بھی اسی کا، ہمارے پیچھے بھی اسی کا، اور جو کچھ درمیان میں سب کا مالک وہ ہے۔ تو فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے اتر بھی نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور بیچ میں سب اللہ کا ہے، تو معلوم ہوا ہمارا کچھ نہیں ہے، مالک و مختار کون ہے؟ آگے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنی بڑی مخلوق ہے تو بھائی بھول جاتا ہے، جی بندہ بھول جاتا ہے، تو بندہ بھولتا ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ کہتے ہیں نا بھائی بندہ بھول جاتا ہے، تو بھائی بندہ بھولتا ہے، بندے کا رب وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں ہے تیرا رب، ہاں لا یضل ربی ولا ینسا۔ آگے، رب السماوات والارض، رب ہے پالنے والا ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی کر۔ دلیل دی کیا؟ رب السماوات والارض، پالنے والا ہے آسمان و زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، جب سب کا پالنہار وہی ہے تو فاعبد، کیا کر؟ ثمرہ، ہاں فاعبد، فرمایا پھر اسی کی عبادت کر، واستبر، اور صرف نہیں کہ عبادت کر، رضا خان نہیں، جدو دل راضی ہویا تو کر کے دی، دل آکھیا تو کیتی، نہ آکھیا تے جی تے کئی ہیں تے آکھیا نہ نیتی تے نہ ساں قضا کیتی، نہیں، واستبر لعبادتہ، اور قائم رہ تو اس کی بندگی کے لیے، ثابت قدم رہ۔ سمجھ آ گئی؟ آگے، ہاں صبر کے ساتھ جمنے کو کیا کہتے ہیں؟ واستبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا جم جالے عبادتی ہی، اس کی عبادت کے لیے، حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ اللہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ یعنی اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ یا سمیہ کا دوسرا معنی
ہم سر اور ہم صفت، کیا ہم سر اور ہم صفت، تو اب معنی ہوگا کہ لوگوں نے تو ہم نام بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ ہم نام لوگوں کے گڑنتو بنائے ہوئے ہیں، وہ رب کے ہم نام ہو سکتے؟ دوسری بات کہ لوگوں نے ہم نام بنا لیے ہیں، سمیہ کا معنی کوئی اس کے ہم صفت نہیں ہے، کیا؟ ہاں نام تو تم دے دو کسی کو، جی یہ الہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ بن جائے گا الہ؟ صفت آئے گی اس میں الہ ہونے کی؟ سمجھ آ گئی؟ آگے کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام، کوئی ہمسر؟ کیونکہ لم یکن لہو کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ہم صفت نہیں ہے۔ آگے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو البتہ جلدی میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ استہزاءً کہتا ہے، تعجب انکاری، استفہام انکاری، یہ کہتا ہے انسان أَإِذَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو پھر جلدی میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا اولا یذکر الانسان، اس کو اتنا تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اتنے تعجب سے، کیا میں مر جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ فرمایا تو مر کے زندہ ہونے پہ اتنا تعجب کرتا ہے، جس طرح ہو کیا ہے اس پہ کیوں تعجب نہیں کرتا؟ جس طرح تو ہو کے آیا ہے اس پہ کیوں تعجب نہیں کرتا؟ فرمایا لفظ کیا ہیں؟ کیا یاد نہیں کرتا انسان، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سورہ دہر میں کیا فرمایا؟ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو وہاں معنی کروں گا جا کے کہ یہاں کہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی نطفے سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور ادھر نطفہ بن گیا، اور نطفہ چیز ایسی ہے کہ اس کا ذکر کیا جاتا، یہ کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں ہے۔ فرمایا کیا یاد نہیں کرتا انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور نہیں تھا وہ کچھ بھی۔ تو جب کچھ نہ ہونے سے وہ وجود دے سکتا ہے، تو وجود سے روح نکلنے کے بعد وہ کیسے نہیں دے سکتا زندگی؟ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، کہ ضرور بضرور ہم اٹھائیں گے ان کو، اکٹھا کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو، جن کے کہنے پر یہ گمراہ ہوئے، ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ضرور بضرور ہم ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جِثِيًّا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ کس کے بل؟ جِثِيًّا۔ آپ ذرا میری طرف دیکھو، جب بیڑیاں پہنی ہوتی ہیں مجرم نے، ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے ہیں، جب وہ بیٹھتا ہے تو پہلے کیا لگاتا ہے؟ گھٹنے لگاتا ہے اور بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چونکہ مجرم ہیں، بیڑیاں اور زنجیریں پڑی ہوں گی، تو فرمایا جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان کو اور شیاطین سرکشوں کو ان کے ساتھ، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، پیش کریں گے جہنم کے ارد گرد، جِثِيًّا، کس شکل میں؟ گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ فرمایا ثم لننزعن، پھر ضرور ہم کھینچیں گے، من کل، نکالیں گے، جدا کریں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، کہ ایہم، فیقال، نیچے محذوف لکھو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نکالیں گے ہر گروہ سے، ٹھیک ہے نا، جدا کریں گے، پھر یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون زیادہ ان کے اندر تھا رحمان کے مقابلے میں سرکش؟ کون تھا رحمان کے مقابلے میں کیا کرنے والا؟ سرکشی کرنے والا؟ نکالو ذرا۔ تو ان کو الگ کیوں کیا جائے گا؟ ذلیل کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ذلیل، رسوا، کہ جو سب سے بڑے سرکش تھے ان کو بالکل الگ کرو۔ فرمایا ایہم،
کہ کون ان میں اشد علی الرحمن زیادہ سخت تھا، علی الرحمن رحمان کے مقابلے میں، عتیہ سرکشی کے اعتبار سے۔ آگے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر البتہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح بالذین ان لوگوں کو، ہم اولی بہا جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ معنی مشکل بنے گا، لکھ لو۔ فرمایا ثم لنحن اعلم، پھر البتہ ہم اچھی طرح خوب جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا جو کیا ہیں، زیادہ اولا ہے کس کے، بہا اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے۔ صلیہ کا معنی داخل ہونا، جیسے قرآن کہتا ہے خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ پھر اس کو توق پہناؤ، زنجیریں ڈالو، باندھو، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ پھر ان کو جہنم میں کیا کر دو، داخل کر دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماشاءاللہ نصر اللہ جاگ رہا ہے۔ ہاں آگے فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم البتہ کیا کریں گے، البتہ ثم پھر ہم خوب جانتے ہیں، جاننے والے علم رکھنے والے ان لوگوں کا جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک بھی، الا واردوہا مگر وہ اس میں وارد ہونے والا ہے، اس کے پاس حاضر ہونے والا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، ہے تیرے رب کے اوپر حتمی لازمی، مقضیہ فیصلہ کیا ہوا، طے شدہ۔ مفسرین کرام کی توجیہات کرتے ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اس جہنم پر وارد ہوگا۔ تو یہ تم میں سے مراد کون ہے؟ ایک طبقہ ہے کہ مشرک کافر، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بچے گا، یعنی کافر مشرک کوئی بچے گا، ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر سب کو، مومن کافر سب کو راجع ہے۔ کیا ہے؟ سب کو راجع ہے۔ تو اب سب جہنم پہ کیسے وارد ہوں گے؟ یعنی ہر ایک پل صراط پر سے گزرے گا۔ سمجھ آگئی؟ ہماری بولی میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، پل کس کو کہتے ہیں؟ پل اسی راستے کو کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پل صراط۔ تو صراط بھی راستے کو کہتے ہیں اور پل بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے ہم راستہ بھی لگا دیتے ہیں، پل صراط کا راستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پل ہے جہنم کی پشت پر، ٹھیک ہے، لوگ اس سے گزریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے، کچھ آنکھ کی جھپک کی طرح گزریں گے، کچھ گھوڑے کی سپیڈ کی طرح گزریں گے، کوئی چلنے والے کی طرح گزریں گے، اور کوئی زخمی ہوتے ہوتے مشکل سے پار ہو جائیں گے، اور کئی نیچے گرتے جائیں گے۔ لیکن گزرنا کدھر سے ہے؟ وہاں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں توجیہات آگے فرمایا ثم ننجی الذین، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا، یعنی گزریں گے سارے، لیکن جو پرہیزگار ہوں گے ان کو ہم کیا دے دیں گے؟ نجات دے دیں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا شرک سے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا جہنم میں، جثیّا گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ مومن تو شوں کر کے پار، اور جو باقی وہ ادھر ہی جو ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے
بیچ میں ہی رہیں گے، چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو فی اور جہنم میں جسیا، الٹا گرا ہوا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، بینات کیسی؟ واضح آیتیں۔ قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے، جب واضح آیات دلائل اترتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیرون، ہاں فریقین میں سے کون بہتر ہے مقام، ٹھہرنے کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ النَّدِيَّ، اور کون بہتر ہے اچھا ندیہ، مجلس کے اعتبار سے۔ کافر کی نظر میں تو ہر وقت یہی دنیا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے اور نہ ہی آخرت اس کے ذہن میں آتی ہے، وہ ہر جگہ اسی دنیا کے توازن سے مومن کو اپنے مقابلے میں تولتا ہے۔ تو دلائل آتے ہیں توحید کے، حقانیت کے، کامیابی کے، تو کہتے ہیں تم ہی بتاؤ، اتنی دلیلیں تم پڑھتے ہو، اب فیصلہ کرو کہ دنیا میں محفل ٹھاٹ باٹ کس کی اچھی ہے اور کون اچھے ٹھکانے والا ہے۔ تمہیں تو کھانے کو بھی مشکل ہے ملتا ہے، تم تو کچے مکانوں میں اور تنگ کوٹھیوں میں رہتے ہو، اور ہماری حالت دیکھ لو۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ واضح دلائل آیات، قال الذین، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، ای الفریقین، یعنی کون سا فریقین میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون سا، خیر بہتر ہے مقام، ٹھکانے کے اعتبار سے آگے، وَأَحْسَنُ النَّدِيَّ، اور اچھا ہے کس کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَ، نادی یعنی چاہیے کہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اپنے یار دوستوں کو، ٹھیک ہے نا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو پھر ہم بھی اپنے پیادہ فوج کو کیا کریں گے، تو ندیہ کا معنی کیا کرو گے، وہ تمہاری اردو کی ندی نالا نہیں ہے کیا، ہاں فرمایا وَأَحْسَنُ النَّدِيَّ، اور زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اللہ فرماتے ہیں ان مجلسوں اور ان ٹھکانوں کو معیار نہ بناؤ، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا وہ تم سے بھی او کافر ہو، اچھی مجلس والے، اچھے دکھتے تھے شکل و صورت میں اور ڈھانچوں میں بھی تم سے اچھے تھے، ان کا انجام کیا ہوا ہے، اس کو معیار بناتے، لفظ پہ غور کرو۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہم نے ہلاک کیے ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، بستیاں، ہم احسن اساساً، وہ زیادہ اچھے تھے، اساساً ساز و سامان کے اعتبار سے، ورئین اور منظر دیکھنے کے اعتبار سے، رئین یعنی بظاہر ٹیپ ٹاپ، اردو والوں نے کئی اردو تراجم میں لفظ ملا ہے ٹیپ ٹاپ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، منظر کے اعتبار سے، دیکھنے میں تو وہ ان سے بھی کیا تھے، ہاں خوبصورت جسم، قداور، کٹ کاٹ، اور اسی طرح اساساً مال، کوٹھیاں اور بنگلوں کے اعتبار سے ان سے کیا تھے، زیادہ اچھے تھے، لیکن جب وہ نہیں رہے تو لہٰذا ان چیزوں کو کوئی معیار حق نہ بناؤ، حق کا معیار اللہ کا دین ہے، سچائی ہے۔ فرمایا قل من کان فی الضلالۃ، پس قل کہہ دیجئے من کان فی الضلالۃ، جو ہے گمراہی میں، تو فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس مہلت دیتا ہے رحمان اس کو، مدا مہلت دینا، کیا ڈھیل دیتا ہے، سمجھ آ گئی، رحمان ان کو ڈھیل دینا، سمجھ آگے، اصل میں رسی ڈھیلی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ایک پرندہ یا کوئی ایک شکار آپ نے پکڑا ہو اور وہ بھاگنے لگے تو آپ آہستہ سے اس کو ڈھیل دیتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کیا ہو گیا ہوں، اور مالک یہ سمجھتا ہے کتنا سادہ ہے، میری ڈیل کو وہ سمجھ گیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں، تھوڑی دیر جب کھینچتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو فرمایا جو گمراہی میں ہوتا ہے
فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو مہربان بادشاہ ان کو کیا دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، مدّا ڈھیل دینا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ حَتَّى إِذَا رَأَوْا، کب تک ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا رَأَوْا، جب وہ دیکھ لیں گے، مَا يُوعَدُونَ، وہ جو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا تو عذاب دنیا میں تو یا آخرت میں کیا دیکھ لیں گے، قیامت میں قیامت دیکھ لیں گے۔ فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، کون ہے زیادہ برا ٹھکانے کے اعتبار سے۔ یہ پیچھے ان کی ساری باتوں کا جواب ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، کہ یہ میری ڈیل ہے، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، اتنی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، اللہ دے رہا ہے، فرمایا یہ میں اس وقت تک دیتا ہوں کہ یا تو دنیا میں اگر منظور ہوتا ہے تو عذاب بھیج دیتا ہوں، یا پوری زندگی دنیا میں بھی کچھ نہیں کہتا ہوں، مر جاتا ہے تو عذاب اکبر کس وقت دیکھتا ہے، قیامت کو۔ آگے فَسَيَعْلَمُونَ، پس یہ جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، کون زیادہ ہے برا مکانہ، ٹھکانے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ نیچے کیا کہا، ندیہ، یعنی ہماری مجلس ٹھاٹ باٹ ہے، دائیں بائیں پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ادھر پتہ چلے گا کہ درجہ کس کا برا ہے اور لشکر کس کا برا ہے۔ آگے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ان کے لیے تو یہ حال ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں ترقی دیتا ہے۔ کس میں؟ اگر وہ انابت اختیار کرتا ہے تو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے تو استقامت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور استقامت پہ بھی جنبش نہ آئے تو رب اسے چوتھا درجہ ربط القلب سے نواز دیتا ہے۔ فرمایا یزید اللہ، بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو الذین اہتدوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی ہے، کیا بڑھاتا ہے، ہدن، ہدایت۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہدایت بمانے توفیق لے لو، یا ہدایت بمانے استقامت لے لو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دونوں تشریحات کی تھی، ہدایت کے 4 درجے دونوں اعتبار سے سورۃ فاتحہ میں بتائے تھے۔ فرمایا پس بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہدایت پائی ہے، یا ہدایت طلب کی ہے، یا ہدایت پا لی ہے، تو پھر ان کے لیے کیا بڑھاتا ہے، ہدن، ہدایت یعنی توفیق، استقامت۔ آگے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہے، مردہ، واپس پلٹ کر جانے کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے باقی رہنے والی نیکیاں یہ زیادہ بہتر ہیں، یہ کوٹھی باقی نہیں رہتی، یہ بنگلے باقی نہیں رہتے، دنیا کا ساز و سامان باقی، کیا چیز باقی رہتا ہے، نیکیاں باقی رہتی۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر، بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، ثوابا، بدلے کے اعتبار سے، کہ ان کا بدلہ ملتا ہے وہاں، اور کیا ملتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وخیر، اور بہتر ہے یہ نیکیاں، مردہ، پلٹ کر جانے کے اعتبار سے، جب پلٹ کر بندہ جاتا ہے سرخرو ہوتا ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا پس تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، ضرور میں دیا جاؤں گا مال بھی اور بچے بھی، اطلع الغیب، کیا اس نے جھانک لیا غیب کو، یعنی خبر پا لیا غیب پر، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے پکڑ لیا ہے رحمان کے ہاں سے وعدہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مظلوم صحابی ہیں
جو غلام بھی تھے خاتون کے اور لوہاری کا کام کرتے تھے، بٹی میں زریں، تلواریں، نیزے، تیر بناتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو ان کی مالکہ آتی تھی، بعد میں تو آزاد بھی ہوئے۔ مالکہ آتی اور بٹی سے گرم لوہا نکال کے کہتی ما تقول فی اللات والعزی، اے خباب لات و منات کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا، عزیٰ کے بارے میں؟ تو دو کے نام لیتی تو وہ کہتے صنمان اب کمان لا ینفعان ولا یضران۔ سمجھا؟ دو بوتے ہیں، گنگے بہرے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان۔ بس وہ تیش میں آ جاتی، وہ لو اٹھا کے ان کے سر پہ رکھتی، دھواں اٹھتا اور چمڑی جلتی تھی۔ ایک مرتبہ قصر خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ان کو، بلا کے فرمایا خباب ذرا پیٹھ دکھا نا اپنی۔ تو جب انہوں نے اپنی کمر سے قمیص اٹھائی تو پیچھے ریڑھ کی ہڈیاں اور پسلیاں بھی نظر آ رہی تھی، چمڑا نہیں تھا۔ یہ تکلیف برداشت۔ تو یہی خباب کہتے ہیں ایک دفعہ عاص بن وائل، ٹھیک ہے نا، حضرت عاص رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کے پاس چونکہ مجھ سے زریں اور تلواریں لی تھیں تو میں پیسہ مانگنے کے لیے گیا، میرا حق مجھے دے دو۔ کہتا ہے نہیں دیتا ہوں، یہاں تک کہ تو حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم ان کا انکار تو ادھر بھی نہیں کروں گا، مر کے دوبارہ جی کر بھی نہیں کروں گا۔ یعنی ایک تاکید تھی۔ انہوں نے کہا اچھا مر کے دوبارہ بھی جینا ہے؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں جینا؟ تو کہنے لگا جب دوبارہ جینا ہے نا تو پھر جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو پیسے بھی آپ کو ادھر ہی دے دوں گا۔ جب دوبارہ مر کے زندہ ہوں گے تو پیسے بھی مجھ سے ادھر ہی لے لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کریم کی ان آیتوں میں اس کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے، یہ آیتیں اتری ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں بتایا کہ چونکہ آیت میں نام نہیں لیا جاتا تو اس کو ایک ہی جگہ بند کرنے کے بجائے کیا لیا جائے؟ عام حکم لیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اور بھی مجرم اس میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ آگے خاص کرو گے ایک ہی جگہ کے ساتھ آیت تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے مومنوں کی آیتیں صحابہ کے لیے تھیں اور باقی جہنم اور دوزخ کی آیتیں مشرکین کے لیے تھیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی بچے گا پیچھے؟ پھر تو آپ کے لیے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا کیا تو نے دیکھا، تجھے خبر پہنچی ہے اس شخص کی جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقال اور کہتا ہے لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد، یعنی ادھر بھی مجھے مال ملے گا۔ اطلع الغیب، تو کیا اس نے غیب جانکا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کو وہاں ایسے نوازا جائے گا؟ اطلع استفہام ہے، اطلع کیا؟ ہاں، تو فرمایا اطلع یعنی کیا وہ مطلع ہوا ہے غیب پر؟ ام اتخذ، یا تو اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس نے جان لیا مستقبل کا حال، تو یا کہیں رحمان سے وعدہ کیا ہے تو غیب کا علم اس کے پاس ہے نہیں، اور رحمان کے ساتھ وعدہ کیا ہو تو اس کی دلیل بھی نہیں ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کیا؟ ہرگز نہیں، یعنی جیسا اس کا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، ان قریب لکھ دیں گے ما وہ یقول جو وہ کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے عذاب سے بڑھانا، ہم بڑھائیں گے اس کے لیے کیا چیز؟ تو کہتا ہے مال ملے گا، مال نہیں ملے گا، عذاب ملے گا، سمجھ آگئی؟ فرمایا وَنَرِثُهُ، اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے، وَمَا يَقُولُ، اور جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی ہمارے پاس ہی آئے گا آخر میں،
یعنی آخری چیز بچی ہوئی، اور اس کی یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی وہ کاپیاں، اس کے جملے اور اس کی باتیں بھی ہمارے پاس رہیں گی، ضائع نہیں ہوں گی۔ نارثہ، ہم وارث ہوں گے اس کے، وما، اور اس کے، یقول، جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس کیسے؟ اکیلے آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا آلہہ، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزت کا سبب۔ کس کا سبب بن جائیں؟ انہوں نے اتنے آلہہ اس لیے بنائے ہیں کہ ہمارے لیے کس کا سبب بن جائیں؟ عزت کا سبب بن جائیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی عزا، معاون، مددگار۔ تو معنی کرو، بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا آلہہ، لیکونوا، تاکہ ہو جائیں وہ ان کے لیے عزا، مددگار، معاون۔ کلا، معاون تو چھوڑو، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی بندگی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہوں گے ان کے مخالف، وہ ہوں گے ان کے ضد۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ٹھیک ہے نا؟ تو ضد کیا چیز ہوتی ہے؟ مخالف، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، ان کی عبادت کا انکار بھی کریں گے اور ان کے دشمن بھی ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 کا حوالہ لکھو۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا تو نہیں دیکھتا، یعنی کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو، علی الکافرین، کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، اکساتے ہیں، ابارتے ہیں ان کو ابارنا۔ شیاطین کافروں کے پاس آتے ہیں اور ان کو برانگیختہ کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ابارتے ہیں، ٹکنے نہیں دیتے، لگے رہتے ہیں کسی نہ کسی کفر پہ، ان کو ابارتے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا تو نہیں دیکھتا ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کس پر؟ کافروں پر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ٹھیک ہے نا؟ آگے کیا دیتے ہیں؟ ابارتے ہیں ان کو ابارنا۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، پس تو جلدی نہ کر ان پر، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، بے شک ہم ان کے لیے تیار کرتے، گنتے ہیں ان کے لیے گننا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم ان کے سال دن گن رہے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ وقت جو مقرر ہے ہم ان کے لیے دن اور سال، مہینے، دن کیا کر رہے ہیں؟ گن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فرمایا نعد لہم عدا، ہم گنتے ہیں ان کے لیے گننا۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اٹھائیں گے متقین کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف، وفدا، مہمان بنا کر۔ کیا؟ اللہ اکبر! کیسے؟ اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، مہمان بنا کر اٹھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں وفود آتے تھے۔ کیا؟ تو وفد کا اطلاق مہمان پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وافد آنے والے مہمان کو کہتے ہیں۔ کیا؟ آنے والے لوگ پوچھتے تھے من الوافد، آنے والے، کہ مہمان کون نے؟ تعارف کراؤ، کون ہے مہمان؟ اور وفد جتھے کو بھی کہتے ہیں، ٹولی کو۔ تو اب معنی ہوگا، دونوں معنوں کی گنجائش ہے کہ یہ گروہ در گروہ مہمان بن کر کدھر اکٹھے کیے جائیں گے؟ رحمان کے پاس، آگے کی طرف۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ان کے لیے لفظ الگ استعمال کیا، اور ان کے لیے کیا کہا کہ وہ مہمان نہیں ہوں گے، تو نسوق، ان کو ہانکا جائے گا۔ جس طرح گدھا گاڑی کے پیچھے گاڑی باندھ کے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟
ہانکا جاتا ہے۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانکیں گے مجرمین کو اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف، وردا، اس حال میں کہ پیاسے ہوں گے، پیاسے بنا کر۔ جس طرح پیاسے اونٹ اور وحشی جانور ہانکے جاتے ہیں گھاٹ کی طرف کہ پانی پئیں کنویں پر، ٹینکی کی طرف، ان کے پینے کی طرف، تو کیسے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف۔ آگے لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے، ہاں یعنی شفاعت کے مالک اور اختیار مند نہیں ہوں گے، الا من اتخذ الرحمن عند الرحمن عہدا، ہاں شفاعت کے وہی اختیار مند ہوں گے جن کو رحمان، جنہوں نے پکڑ لیا رحمان کے ہاں عہد، یعنی ایمان لے آئے، موحد بن گئے، تو ان کو اللہ شفاعت کا اختیار دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یا دوسرا معنی کرو، نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے، یعنی ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی؟ ان کے لیے کسی کو اختیار شفاعت، کیونکہ کافر ہیں جہنم میں چلے گئے، تو اختیار مند نہیں ہوں گے شفاعت کے، الا من الا لمن، ٹھیک ہے نا، شفاعت ہوگی اس شخص کے لیے اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کے ہاں کیا لے لیا، پکڑ لیا، یعنی موحد کے لیے شفاعت ہوگی۔ آگے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے ولدا، بیٹا، لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم لائے ہو کام برا، شیئا کام بھی یا چیز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں معنی آپ کو ملیں گے، تم لائے ہو کام برا، یہ بہت بری چیز، کیا مطلب بری چیز، یعنی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو، اتنی بری چیز ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ پھٹ جائیں آسمان اس سے، ٹھیک ہے نا، تمہارے اس دعوے سے، وتنشق الارض، شق ہو جائے زمین، ٹکڑے ہو جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑیں پہاڑ ہدا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، کس بات سے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے، کس کا، بیٹے کا، رحمان کے لیے بیٹا ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، یہ اتنی بری بات ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر۔ آگے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ، فرمایا پہلے تو کہا کہ اس بات کی برائی اتنی ہے، ہیبت اتنی ہے، اتنی گندی بات تم کرتے ہو، اور دوسری فرمایا حقیقت سمجھ لو، ما ينبغي للرحمن، نہیں مناسب رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ پکڑے بیٹا، اولاد، رحمان کے شایع نشانی نہیں، کیوں؟ اولاد کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہو، جس پہ بڑھاپا آتا ہو، جس پہ بیماری آتی ہو، جس کا مال میراث پیچھے لینے والا کوئی ہونا چاہیے ہوتا ہے، موت آتی ہو، رحمان تو ان کمزوریوں سے پاک ہے، یا اولاد کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے کہ جی میرے بیٹے ہیں میرے ساتھ تعاون کریں گے، تو رحمان کو اس تعاون کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ وہ بیٹا بنائے، ان کل من فی السماوات والارض، بیٹا چھوڑو ذرا اگلی بات سنو، فرمایا نہیں ہے من فی السماوات والارض، آسمان نہیں، جو کچھ آسمان، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس عبدا، بندے بن کر، آسمان و زمین کے سارے رحمان کے سامنے کیا بن کر آنے والے ہیں، عبدا، تو جو عبدا بن کے آنے والا ہے وہ ولدا بن کے نہیں آ سکتا، سمجھ آ گئی؟ آگے تابعدار بن کے، لقد احصاہم وعدہم عدا، تحقیق اللہ نے شمار کر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گن رکھنا، گنا ہے ان کو گننا، تو پھر یہ دوبارہ پہلا اور دوسرا معنی ایک نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں تاکید کے لیے، کیا اس کے لیے، اور دوسرا معنی
تاکید سے ہٹ کر، تو احصا کا معنی ہوتا ہے گھیرنا. کیا؟ تو معنی کرو لقد احصاہم، اللہ نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گن. یعنی نہ اللہ کی قدرت سے باہر جا سکتے ہیں، گھیرے میں بھی ہیں، اور رب کی شمار سے بھی باہر نہیں ہیں. گن رکھا ہے رب نے ان کو، گن رکھنا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک ان میں سے آنے والا ہے اللہ کے پاس یوم القیامت، قیامت والے دن، فردا، اکیلا اکیلا، تنہا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب مقرر کر دے گا، بنا دے گا اللہ ان کے لیے محبت. کیا مقرر کر دے گا؟ ان کے لیے محبت، دوستی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ ان کی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. سمجھ آ گئی؟ اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. مومن عمل صالح کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ محبت کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے یا جبریل. جبریل کہتا ہے فرمائیے اللہ حاضر ہوں تابعدار، فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی کیا کر. تو جبریل نیچے اتر کے اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں میں، اور جب فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، مجھے بھی حکم دیا کہ تم اس سے محبت کرو، تو سارے فرشتے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے، جس سے جبریل محبت کرے، اس سے ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ اوپر کا فیصلہ، حدیث کے آخری الفاظ ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثم یوزع له القبول فی الارض، اللہ زمین میں اس کے لیے قبولیت پیدا کر دیتا ہے. ثم یوزع له القبول فی الارض. ٹھیک ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالح، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب مقرر کر دے گا، بنا دے گا اللہ ان کے لیے محبت، الفت لوگوں کے دلوں میں. آگے فإنما یسرناہ بلسانک، اور یہ بھی ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے گا. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے محبت جانبین سے ہوتی ہے. کیا محبت؟ الحب من الجانبین والبغض ہکذا. لیکن کسی نے ٹھیک کہا محبت جانبین سے ہو تو پھر تو مزہ دیتی ہے، لیکن اگر یک طرفہ ہو تو پھر عذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک رلتا ہے اور دوسرا توجہ بھی نہیں کرتا. تو فرمایا اللہ ان کے لیے کیا پیدا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا. آگے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان سے. اللہ، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان سے کیا کر دیا ہے؟ تو آپ کی لسان کون سی ہے؟ بولو. عربی زبان ہے. ٹھیک ہے؟ بلسان عربی مبین. تو جتنا آسانی سے پوری انسانیت عربی کی زبان سے اس کو سمجھتی ہے، اگر یہ کسی دوسری بولی میں ہوتا تو اس بولی کے لوگ تو سمجھتے، باقیوں والوں کے لیے کیا ہوتی؟ اس میں وضاحت نہ ہوتی. ایک معنی. دوسرا معنی کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا بلسان کا، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اپنی زبان سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. تو کسی آیت کو نہیں سمجھتے ہو، حدیث کی تشریح لگاتے ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ آیت بالکل آسان ہو جاتی ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو بشارت دے اس کے ذریعے متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ تو ڈرائے اس قرآن کے ذریعے
قوما لدا، سخت جھگڑالو قوم کو۔ کس قوم کو؟ تو مشرکین عرب کی تاریخ ذرا پڑھ لو، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ کتنے جھگڑالو تھے۔ بکری پہ لڑائی شروع ہوئی، ٹھیک ہے نا، اونٹ پہ لڑائی لگی، اور وہ کس لیے کہ آپ کا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی کے لیے کیوں آگے ہوا؟ وہ بھائی اونٹ سے آگے ہو گیا، اس کو کیا پتہ تھا جی؟ لڑائی شروع ہوئی اونٹ پر، وہ چلتے چلتے 2 نسلیں تباہ ہو گئی، کئی 100 سال تک لگی رہی جنگ۔ سمجھ آ گئی؟ جنگ ہی جنگ، اور کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں، وہ کسی افغانی سے کسی نے کہا کیا حالات ہیں افغانستان میں؟ انہوں نے کہا کومک تھے اور ٹوپک تھے، ٹھیک ہے، بس تعاون کرتے ہیں، مارتے ہیں بس۔ تو سخت جنگجو یعنی لڑائی۔ تو فرمایا تاکہ تو ڈرائے ان کے ذریعے کس قوم کو؟ قوما لودا، سخت جھگڑالو قوم کو۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن بستیاں، هل تحس منهم من أحد، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھو کر یا دیکھ کر؟ یہ ساتھ لکھو، کیا یعنی یا نظر بندہ محسوس کرتا ہے کسی چیز کو تو یا دیکھنے سے یا چھونے سے، تو مانا کرو کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ہیں قومیں ان سے پہلے۔ حل تحس منہم، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو چھو کر یا دیکھ کر؟ او تسمع لہم رکزا، یا کیا تو سنتا ہے ان کے لیے کوئی آہٹ؟ کیا چیز؟ رکز، پاؤں کے آواز کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ بولو، پاؤں کی آہٹ کو کہتے ہیں۔ تو کوئی آواز، کوئی آہٹ ان کی آ رہی ہے؟ سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ قبر پہ جا کے تھوڑی دیر کان لگاتے ہیں تو یہ اندر سے معلومات کر لیتے ہیں جی۔ ہاں یہ بھی اچھا، لا حول، قرآن کی ان آیتوں کو دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں جو مر گئے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھو کر، دیکھ کر، یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ جی جی، عجیب مزاج کے لوگ ہیں۔ یہاں ایبٹ آباد کے کچھ ساتھیوں نے بات کی کہ پنڈی میں ایک پیر تھا، تو اس کے پاس ایک مرید نے پہلے کوئی 1.5 روپے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہا حضرت آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میرے والد صاحب کہاں پہنچے ہیں؟ کہتے اچھا، فوراً چادر ڈال دی اوپر۔ وہ آدھا گھنٹہ تک سر نہیں اٹھایا، آدھے گھنٹے کے بعد اس نے سر اٹھایا، کہتے ہیں آپ کے ابو جنت پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا تیز تھا کہ کتنی گھنٹے ٹائم میں پہنچا جنت تک؟ آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا۔ لوگوں کو بس جہالت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور رکھا ہوا ہے، اور ایک عجیب ماحول ہے اللہ کی قسم، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قرآن مانتے ہیں کہ حق ہے، یہ بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود اس کی بات پر یقین نہیں کرتے، اور ایسے فراڈیوں کی بات پہ کیا کر لیتے ہیں؟ یہ بالکل وہی مزاج ہے، آگے آ رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی دعوت کا اثر نہیں، اور سامری کے ایک بیں بیں کروانے سے سارے ادھر۔ موسیٰ علیہ السلام معجزوں کی برسات کر دی ہے اپنی آنکھوں سے، ان کی بات کا اتنا وہ نہیں لے رہے، اور ایک بیں بیں بچڑے سے آ گئی تو اتنے حد تک تیار ہو گئے کہ ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئی، ہمیں نہیں روکنا۔ اور پھر بچڑا
تباہ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جلا کے راکھ کر کے اڑا دیا، لیکن ان کے دل سے اس کی محبت، ہاں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ایسے لگتا ہے کہ چیز پینے سے معدے میں نہیں گئی، پینے سے کدھر گئی ہے؟ اندر چلی گئی ہے، منہ کی جانب سے، اتنی محبت پلا دے۔ آگے سورت پڑھو ذرا۔